تھوڑے دن پہلے اس گزرا نا داتا گنج بخش علی اجمیری کا. اللہ کی رضا کے لیے لوگ اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں نا تو لاہور کی سڑکیں تنگ دامنی کی شکایت کرنے لگتی ہیں، اتنے لوگ آ جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم درمیان سے لالچ، ہرس، حوث، ذاتی مفادات ان کو نکال دیں، محض اللہ کی رضا کے پیار کریں. جس کی بھی خدمت کرے، جس سے بھی تعاون کرے، جس سے بھی محبت کرے، اللہ کی رضا کے لیے. آپ یہ لالچ شالچ سارے نکال کے دیکھیں، مزہ آ جائے گا. یہ جو ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں نا زندگی میں، فلاں نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، فلاں نے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ محبت میں رضا الہی کو شامل کرنا. اور تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا. تمہیں شرک سے، کفر سے، بدعقیدگی سے نفرت ہو جائے. ہر ایک سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، جس سے بھی پیار کرو اللہ کے لیے کرو. اور ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں سخت ناپسند ہو تو پھر کیا ملے گا؟ کریم فرماتے ہیں پھر ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، پھر مومن ہونے کا مزہ. اور یہ مزہ لیا نا صحابہ نے، یہ بھی ایک مزہ ہے. یہ لیا نا، انہیں پھر مال کھا کے بھی مزہ آیا، مال قربان کر کے بھی مزہ آیا. اگر انہیں اپنے علاقے چھوڑنے پڑے تو اس کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے نا. یہ اگر چڑھ جائے نا محبت رسول کا مزہ، وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ بھی ایک ذائقہ ہے. اگر یہ نصیب ہو، اگر یہ لذت نصیب ہو. میرے خیال ہے سادی مثال یہاں گل جلدی سمجھ آ جائے. ایک سکینہ، ایک دوست ملک سے باہر گئے، پریشان تھے. وہاں جا کے تو مجھے فون آیا کہ دعا کرے، وہاں پریشان ہے بھائی. جا کے تو میں نے دعا کر دی. تو ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے خیریت ہے؟ تو میں نے کہا دوست ہیں پردیس میں پریشان ہے. تو انہوں نے اپنے ہی فلسفہ بیان کر دیا. کہنے لگے کوئی نہیں، 2-4 تنخواہ مل گیا ٹھیک ہو جائے گا. 2-4 تنخواہ مل گیا تھے صحیح ہو جانا سے. تو میں نے کہا کیا مطلب آپ کی بات کا؟ کہنے لگے بڑا سادی سی میری بات ہے کہ جب بندہ کاروبار بڑی مشقت کے ساتھ کرے تو اگر تو نتیجہ ٹھیک نکلے، مزہ آنے لگ جائے تو پھر سفر تکلیف. لیکن اگر اس میں لطف نہ آئے، مال بکے ہی نہ، کام چلے ہی نہ، تو پھر تو 2 کلومیٹر کا سفر بھی بندے کو، میرے خیال تو ان گل کی سمجھ آ گئی. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اب سمجھے اگلا مسئلہ. یہ جو مار کھا کے بھی کلمے پڑھتے تھے نا، انہیں ایمان کا مزہ آنا شروع ہو گیا. انہیں وہ ذائقہ لگ گیا تھا، وہ سرور آ گیا تھا. انہیں وہ اس محبت میں اتنے کامل ہو گئے تھے کہ شدید تکلیف بھی ہوتی تھی نا. یعنی حضرت خبیب اکیلے ہیں مکہ مکرمہ میں، تنے تنہا. آپ نے بات کو سمجھنا ہے، یہ تھوڑا غور کرنا ہے اس پر. اس وقت میں یہاں دین کی بات کر رہا ہوں، میں آیا ہوں، آپ نے بڑا پیار کیا ہے، پھول بھی پھینکے، ہار بھی ڈالے، اونچی جگہ پہ بھی بٹھایا، کتنی محبت سے لوگ آتے رہے. حالانکہ میں گزارش کرتا رہا کہ بیٹھے نظم قائم رکھے محفل کا. پھر بھی پیار ہی ہے نا جو آ رہا ہے، مجھ سے کسی کو ذاتی لالچ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر میں کسی جگہ اکیلا ہوں، کوئی دائیں بائیں نہ ہو، جاننے والا نہ ہو، تو تنہائی بہرحال بندے کو تکلیف تو دیتی ہے، پریشان تو ہوتا ہے نا کہ یار کتنے میرے اپنے پیار میں یہاں اکیلا ہوں. اس کو سمجھنا ہے آپ. حضرت خبیب اکیلے تھے مکہ مکرمہ میں، اور چاروں جان کفار تھے، اور انہیں سزا دے رہے تھے، پھانسی پر لٹکا رہے تھے. تو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس موقع پر نا ایک سوال چھوڑا لوگوں نے حضرت خبیب کے سامنے. انہوں نے کہا خبیب تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟
حضور علیہ السلام بھی بظاہر آرام میں مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے اور کل صحابہ وہاں حضور کے گرد جمع ہے، اور تم یہاں اکیلے کلمہ پڑھنے کی پاداش میں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹک رہے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو؟ سمجھیے گا ذرا بات۔ میں نے کہا جب ذائقہ آنے لگ جائے کسی چیز کا، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تمہارا اپنا اس وقت کوئی بھی نہیں، اس وقت تمہاری حالت کیا ہے، کیا سوچتے ہو؟ بہت ساری دنیاوی تحریکوں میں جب کوئی کارکن اکیلا رہ گیا تو وہ شکوے کرتا ہے، دیکھو سارے آرام سے بیٹھے ہیں، یہاں تکلیف میں ہوں۔ تو انسانی نفسیات کے بالکل قریب بات کی، کہا آپ یہ بتلائیے کہ آپ کے احساسات اس وقت کیا ہیں کہ محبوب وہاں آرام میں تشریف فرمائے مدینہ منورہ اور صحابہ بھی موجود، اور آپ یہاں اذیت میں ہیں، تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تو مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میری اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ فرمایا میں سولی پہ لٹک رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کٹ جاؤں، جس حد تک قربانی دے سکتا ہوں دے جاؤں، پر میرے نبی کے مقدس قدموں میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسا ہاواں نال تپایا، ہاواں نال پھوکے مار مار کے لوگ آگ جلاتے ہیں، تو خواجہ صاحب کہتے ہیں نہیں اسی ہاواں نال تپایا، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتو عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، وچ نور صبر دا پایا ہے، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے کانٹا بھی نہ چبھے میرے محبوب، ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ محبت ذائقہ دینے لگتا ہے؟ جب آپ اس کیفیت میں پہنچ جائیں تو درد بھی سکون دیتا ہے، آنے والی تکلیف بھی مزہ دیتی ہے۔ ہم نا ہر چیز کا لطف اٹھاتے ہیں، کھانے کا، پینے کا، سیر کا، پہننے کا، سفر کا، ہم عشق رسول کا مزہ نہیں لیتے۔ یہ کبھی سرور لے، اس کا کبھی ذائقہ لے، مومن ہونے کا بھی مزہ ہے، نفل پڑھنے کا بھی ایک مزہ ہے، تلاوت کرنے کا بھی ایک لطف ہے، سچ بولنے کا بھی ایک ذائقہ، حضور کی بات مان کے دیانت داری سے کاروبار کرنے کا بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سرور ہے۔ آپ یہ لے کے تو دیکھیں، آپ اس رستے کے مسافر بنے، یہ بھی ایک ذائقہ ہے کہ بندہ مومن ہو کے مزہ لے، ایمان کا ذائقہ، لطف اور لطافت اسے نصیب ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، خدا نہ